آپ سے بھی میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے رائے لینا چاہوں گا کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں اس میں اگر ہم جائیں تو کیا آپ کو مثبت باتیں نظر آتی ہیں اور کیا منفی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز جہاں پہ یاسین خان صاحب نے بات چھوڑی تھی اس سے آگے کرتا ہوں. جی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 4% GDP کا تعلیم پہ خرچ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. جی ہمارے یہاں بھی اعلان کیا ایک زمانے میں ہمارے وزیر تعلیم تھے کہ ہم 7% اس کو لے کے جائیں گے. جی لیکن ابھی تک کیفیت یہ ہے کہ ہم 2.1% یا 2.2% آف GDP اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکے. اور پچھلے سال کا اگر ہم دیکھیں 2020 کا تو یہ تقریباً 1.5-1.6 کے اوپر جو ہے جو تعلیم پہ خرچ ہوا ہے GDP کا، یعنی وہ بجائے بڑھنے کے کم ہی ہوا ہے. یہ تو ہماری کیفیت ہے تعلیم کو جو اہمیت ہم نے دی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں اب تک یہ رہا کہ نصاب تعلیم اور کریکلم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہوتا تھا، اور ایجوکیشن کو اسکولوں کو رن کرنا یہ صوبائی سطح کا معاملہ تھا. 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں کریکلم بھی صوبوں کو منتقل ہو گیا، اور باقی اسکول تو پہلے ہی ادھر تھے. ایون جو اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ہے وہ بھی چاروں صوبوں میں الگ سے جو ان کے وہ بنا دیے گئے. حالانکہ HEC جو ہے وہ سارے معاملات کو پہلے لے کے چلتا تھا. اور اس کے جو نتائج آنے تھے ہم نے 2010 میں اس کے اوپر بات کرنی شروع کی کہ اس کے نتیجے میں صوبائیت فروغ پائے گی، علاقائیت کو فروغ ملے گا، اور ہم ایک قوم بننے کے بجائے بہت سارے ٹکڑوں میں مزید تقسیم ہوتے جائیں گے. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا. پاکستان میں جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت ان میں سے دانشوران، اساتذہ یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں. ہاں ایون ہم تنظیم سازہ کے پلیٹ فارم سے پچھلے 30-40 سال سے یہ مطالبہ مسلسل کیا ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. اب 2014 میں ہم نے اس کے اوپر پمفلٹ تقسیم کیے ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے. 2018 کے الیکشن آئے، تمام سیاسی پارٹیوں کو لکھا کہ آپ اس کو اپنے منشور کا حصہ اکرم صاحب جب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. جی تو اب اس گورنمنٹ نے اچھی بات ہے کہ اس میں سے ایک پوائنٹ اس کو لے لیا، وہ تھا یکساں نصاب تعلیم. حالانکہ قوم کا مطالبہ یہ تھا یکساں نظام تعلیم ہو، یعنی نصاب بھی یکساں ہو، ذریعہ تعلیم بھی یکساں ہو، سہولیات تعلیم بھی یکساں ہو. قصور کے گاؤں کا بچہ یا بلوچستان کے خزدار کے علاقے کا بچہ یا سندھ کے نواب شاہ کا بچہ اور لاہور کا بچہ یکساں تعلیم کے مواقع اس کو حاصل. میں عرض کرتا ہوں نا کہ ایک عام آدمی جب یکساں نصاب تعلیم کا سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ تو پڑھے ایچیسن لیول کے بچے جیسی ذہنیت اس کی بنے، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو. لیکن وہ کتابیں جو وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں، ایچیسن میں پڑھی جا رہی ہیں، بیکن ہاؤس میں پڑھی جا رہی ہیں، LGS میں پڑھی جا رہی ہیں، وہی مدارس میں بھی پڑھی جائیں تاکہ ان دونوں کا معیار ایک جیسا ہو. اور جہاں پہ باہر کہیں یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے، نوکریوں میں اس کے لیے مقابلے کے لیے کمپیٹ کریں تو وہ دونوں بچے ایکول سٹیٹس کے ہوں. جی یہی عام آدمی کے ذہن میں تو یہ ہے. جی اصل میں یہی جو پرابلم ہے پاکستان کے اندر کہ ہمارے ہاں ایک نظام تعلیم کی بجائے، نصاب تعلیم کی بجائے 8-10 قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں. جی مدارس کے بچے الگ، ایچیسن کے الگ، سرکاری اسکولوں کے، ٹاٹینز الگ، دانش اسکولوں کے الگ، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے آپ اس کی تقسیم دیکھتے چلے جائیں. اب ہم ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یکساں نصاب تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ ایک قوم جو ہے وہ وجود کے اندر آئے. میں مثال دیتا ہوں اس کی. برطانیہ میں یوسف اسلام مسلمان ہوئے. جی انہوں نے وہاں پہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے چاہا کہ برطانیہ میں بچوں کے لیے الگ سے اسکول بنائیں مسلمان بچوں کے لیے. تو مارگریٹ تھیچر جو ہے وہ وزیر اعظم تھی. تو جب ان سے جب اجازت کا انہوں نے معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ٹکڑوں میں پڑ جائے؟ یعنی وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم ہوگا، یکساں نظام تعلیم ہوگا، قوم ایک بنے گی. اگر آپ نصاب کو الگ الگ خانوں میں بانٹیں گے پوری قوم جو ہے خانوں میں بٹ جائے گی. یہ ہے بنیادی طور پہ اس کی اہمیت. آپ دیکھیے دنیا کے اکثر ممالک کے اندر آپ جائزہ لیں، ترکی کا لے لیں، انڈونیشیا کا لے لیں، دوسری ممالک کا لے لیں، سب ممالک میں انہوں نے یکساں کریکلم جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. کتاب ٹھیک ہے اس کے اوپر مختلف ہو سکتی ہے لیکن کریکلم جو ہے نا سب کے لیے یکساں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. بہرحال الحمدللہ اس لحاظ سے ایک اچھی پیش رفت ہم کہہ سکتے ہیں. اس حکومت نے پہلی دفعہ انیشیٹو لیا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا. 2006 کا جو نصاب ہے وہ بھی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یکساں نصاب تھا، لیکن 2006 کا اور اس کے بعد جو 2017-18 میں
تو یہ ایک طرح سے ایک تھا، لیکن اس کو مانا تھا صرف سرکاری اداروں میں. پرائیویٹ اداروں میں بیکن ہاؤس میں کوئی اور چل رہا ہے، تو سٹی میں کچھ اور اکرم چل صاحب رہا یہ ہے. چینجز آتی رہی ہیں نا، کبھی انگلش لازمی ہو گئی تو کبھی اردو لازمی کبھی ہو وہ گئی، ہو لیکن گئی. عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. عملاً کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس لحاظ سے تو یہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا، نصاب جو ہے وہ یکساں کے اوپر آئے. اس کے لیے انہوں نے کافی کاوش کی ہے، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مختلف شہروں میں مختلف اضلاع کے اندر جا کے فیڈرل گورنمنٹ سے جو وہاں پہ ایڈوائزر تھے وہ خود جاتے رہے ہیں، لوگوں کو میٹنگ میں بلاتے رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، سرکاری اداروں سے تھے، ان کو بٹھا کے اس کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی. اور اس میں زیادہ تر رضامندی جو ہے وہ تینوں صوبوں سے تو بہت اچھے طریقے سے ہوئی، لیکن سندھ کی طرف سے اس کے اوپر ریزنٹمنٹ جو ہے مسلسل آتی رہی ہے. بہرحال یہ کہ انہوں نے کوشش کر کے اس کو بھی وہ لانے کی کوشش کی. بالآخر جو پلان طے ہوا وہ یہ تھا کہ 2020 میں پہلی سے 5ویں تک کا نصاب بنایا جائے گا، اور 21 میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. 2021 میں 6ٹھی سے 8ویں تک کا بنے گا، اور 22 میں اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اور 2022 میں 9ویں 10ویں کا بنے گا، اور وہ 23 میں جو ہے نافذ کر دیا گیا. یہ اس کے لیے اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ ایک پلان جو ہے وہ دیا گیا. بہرحال اس میں الحمدللہ ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فیز کے طور پہ جو طے کیا گیا تھا کہ پہلی سے 5ویں اس کا آغاز ہو گیا، اور یہ کتابیں چھپ کے آ گئیں، جو اس وقت میرے سامنے اس وقت کتابیں موجود ہیں، یہ چھپ کے آ گئیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ یکساں لے کر آئیں گے. اب پہلی بات تو یہ کہ ساتھ منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر اس وقت میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکتی ہے جب وہ اپنی قومی زبان میں یا مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے. بالکل صحیح. لیکن اب اصل میں ہوا کیا، اب یہ انگلش کی کتاب ہے، ٹھیک ہے انگلش میں ہونی چاہیے، یہ تو انگلش میں اردو میں ہوگی، اسلامیات بھی اردو میں ظاہر ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرتی علوم جو ہے آپ نے اس کو سوشل اسٹڈیز بنا دیا. میتھ آپ نے جو ریاضی ہے اردو میں نہیں کیا، اس کو انگلش میں. نہیں، سوشل اسٹڈیز کو اردو میں نہیں کیا. اردو میں اس وقت میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. جو کتابیں چھپی ہیں وہ انگلش میں ہیں. میں نے آنے سے پہلے اس کو مزید کنفرم کیا، جو پرائمری لیول پہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان سے کنفرم کیا کہ کیا اردو میں ہے. پھر تو آغاز ہی ٹھیک نہیں ہو رہا. ہاں، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ چونکہ یہ کتابیں نہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہیں نہ ٹیچرز پڑھا سکتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ کتابیں تو لگ گئی ہیں، نافذ ہو گئی ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں نے کچھ کتابیں اردو میں انہی کا ترجمہ چھاپ دیا. اب پیرنٹس جو ہے نا مارکیٹ سے وہ اردو والی خرید کے لے کے آتے ہیں، پھر اس کو بچوں کو جو ہے نا یہ تو بچے تو مزید کنفیوز ہو جائیں گے، اوور برڈن ہو گیا بچہ. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو یہ اس سے پہلے تجربے کیے ہیں، KPK میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، دوسری جگہ پہ کیا ہے، کہ ہم نے انگلش میں لانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں ڈراپ آؤٹ بڑھ گیا اور بچے اسکول چھوڑ کے جو ہے جانے لگے. اور اس ڈراپ آؤٹ کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو پھر واپس لینا پڑا وہ فیصلہ. مطلب ہم بار بار اپنی قوم کے اوپر تجربات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب تو پہلے ہی جو ہے اس بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اکثر اوقات کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں. آج کے اخبارات میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ صوبے میں کتنے % بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. مطلب اس سب کے باوجود اور پھر ہم تعلیم کو اتنا مشکل کر رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ کچھ پرائیویٹ اداروں کے اندر مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ نصاب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہے اس کو بھی نافذ کر دیا. 500 روپے کا یہ نصاب لگ رہا ہے اور 8,000 روپے کی ان کو دوسری کتابیں خریدنی پڑ رہی ہیں بازار سے. ہیلپنگ بکس نہیں، جو دوسرے نصاب ہیں، اچھا مطلب ایکسفورڈ کے ہیں یا دوسرے ہیں. اب انہوں نے گورنمنٹ کی بات بھی مان لی، لیکن اوور برڈن پیرنٹس کو اس طرح سے کر دیا. پیرنٹس بھی ہو گئے، اسٹوڈنٹس بھی ہو گئے جنہوں نے پڑھنا ہے، دونوں بکس پڑھنی ہے. ایک طرف انہوں نے یہ والی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں پڑھنی ہے، ایک طرف انہوں نے وہ پرائیویٹ اپنا جو سلیبس ہے وہ پڑھنا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ والدین اوور برڈن بھی ہو گیا. مجھے بتائیے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا بچہ، جیسے ابھی یاسین صاحب فرما رہے تھے، وہاں پہ تو ہمارے جو ٹیچر ہیں نا وہ بیچارے چلے انہوں نے CT کیا ہوا ہے، FA CT کیا ہوا ہے، یا اکثریت تو ایسے ہی ٹیچرز کی ہے نا، ٹیچرز کی ہے جن کی پوری عمریں اس طرح سے گزری ہیں. اب ان کے لیے ان چیزوں کو سوشل اسٹڈیز پڑھانا اور وہ بھی انگلش میں، اور پڑھانا سمجھانا. اب یہ تو اردو میں یہ ہوتا تھا کہ چلو والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. اب ہر پیرنٹس جو ہے وہ ٹیوشن تو افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اکثریت بچوں کی جب بھی آپ کی انگلش اس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو ٹیوشن لگوانی پڑتی ہے. وہ ایک الگ سے برڈن جو ہے وہ بچوں کے اوپر، اور اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک. کہ تعلیم کے ذریعے جو ہمارا مقصد ہوتا تھا
تو اس میں ایک آدھ بات آپ مزید کر کے آپ کہ میں اس میں اپریسیشن اس لحاظ سے بھی ایک پوائنٹ کی کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ کلاس 1 سے اسلامیات جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتی تھی. اب یہ اسلامیات کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا. یہ تو اچھی بات ہے. اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے, اور اس کے اندر اسلامیات کا نصاب بھی بہت اچھا بنایا گیا ہے. یعنی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کلمہ سے شروع کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ, اور کلرفل انداز میں اور بولڈ انداز میں لکھا, اچھے انداز میں جو ہے نا وہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر مثلا جو مختلف تعلیمات ہیں, ایک نظام زندگی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں جو ایک معاملہ جیسے یہاں پہ پکچرز اوپر بنائی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 97% آبادی مسلمان ہے. ایون غیر مسلموں کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے خواتین کے اندر سر کو ڈھانپنے کا تصور جو ہے موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اب وہ طبقہ جو پرومیننٹ باہر ہے ان کے اندر سر ڈھانپنے کا معاملہ اور جس طرح سے میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. اگر یہ کلچر یہاں پہ دکھا دیا گیا تو اس کے اوپر آپ اعتراضات شروع ہو گئے. اس میں آپ دونوں طرح کے کلچر دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر, لیکن ٹائٹل پہ جو ہے وہ اسلامک کلچر دکھایا گیا. اس کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سوال یہ ہے یہ صرف اسلامی نہیں ہے جی, یہ پاکستانی کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. پاکستانی ایون آپ دیکھ لیے ہندوؤں کے اندر وہ سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایون کرسچن جو اوریجنل کرسچن ہے اور ننز ہیں وہ ننز جو ہے وہ سر ڈھانپ کے رکھتی ہیں. ایون آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر کوئی خاتون جو مذہبی ہے کبھی سر ننگا نہیں کرے گی. وہاں کے تو مرد بھی سر ننگا نہیں کرتے, وہ مرد بھی نہیں کرتے. اگر یہ چیز دکھا دی گئی لوگوں کو جو اس کے اوپر مرچیں لگ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک آپ کا کلچر آپ کو دکھایا گیا ہے تو اس کے اندر, اور پھر ایک اعتراض کیا گیا دیکھیں جی وہاں پہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے اور ماں اور بیٹی جو ہے وہ نیچے بیٹھے. اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے. حالانکہ اندر ایسی بھی پکچرز موجود ہیں جہاں پہ باپ اور بیٹا نیچے بیٹھے ہوئے اور ماں اور بیٹی جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے. خواہ جو ہے اصل میں جو نہیں گھر میں جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کرسی ٹیبل ہر چیز کی موجودگی کے باوجود بچوں کے لیے الگ سے ایک جگہ نیچے بیٹھنے کی بنائی ہوتی ہے, اسٹڈی روم اسٹڈی پلیس ہوتی ہے, وہ نیچے ہی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے. اور ہر گھر کے اندر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی. گھر میں ہے نا, گھر میں تو ریلیکس انداز میں بیٹھے.